نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم وحرموا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها۔ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کسی حال، کسی آن اور کسی وقت میں غافل نہیں ہے، اور اللہ کے ارادے ہی سے بندے کا کام ہوتا ہے۔ اسباب ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں پھر آسان تر ہوتے ہیں۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم بنانے والے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ جو دنیا میں کچھ دکھ رہا ہے خود بن گیا یا کوئی بنانے والا ہے؟ تو اللہ نے خود سوال کیا ہے اور پھر خود ہی جواب دیا ہے۔ قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، یہ موت اور حیات کا نظام تم نہیں چلا رہے ہو بلکہ تمہارا اللہ چلا رہا ہے۔ خلق الموت والحیات، موت کو بنانے والا اللہ اور زندگی کو وجود دینے والا اللہ۔ والسماء بنيناها بأيد، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ وإنا لموسعون، اور ہم نے ہی اس کو پھیلا دیا۔ والأرض فرشناها، اور یہ زمین ہم نے بنائی اور اس کو پھیلا دیا، نہ بلڈوزر لگایا اور نہ کرینے لگائیں، کوئی آلہ استعمال نہیں ہوا۔ مٹی کو مٹی ہی سے ہم نے بنایا، اپنے لفظ کن سے زمین کو وجود عطا فرمایا۔ کسی پتھر وغیرہ سے پہاڑ نہیں بنائے، ویسے ہی پہاڑوں کو وجود بخشا۔ فنعم الماہدون، کوئی ہے ہم سے زیادہ بچھانے والا۔ الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑ کس نے لگا دیے۔ وخلقناکم ازواجا، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے مرد اور عورت کو وجود بخشا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ ہی ہے کہ انسان کو چارپائی پر لٹا کر ایسی مخلوق کو اس پر مسلط کر دیتا ہے کہ انسان بالکل بے خبر بے شعور پڑا ہوا ہے، اور اسی بے بسی کی حالت میں اس کے منہ اور ناک سے ایسی آوازیں نکال دیتا ہے اور ایسی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں کہ پاس بیٹھنے والے بھی بد دعائیں دے رہے ہیں۔ ہم اس سے تنگ ہیں۔ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو ہم نے بنایا، زندگی کو کاٹ دیا، حرکات سے، اعمال سے، مشاغل سے، لین دین اور کاروبار سے کاٹ کر رکھ دیا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو اللہ لے آئے اور چھپا دیا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور اوپر 7 آسمان بنا دیے۔ تمام زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے۔ کون ہے راتوں کو فریاد کرنے والے کی فریاد کو سننے والا؟ وجعلکم خلفاء الارض، کون ہے تمہاری محفلیں چلانے والا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، پھر تم میں تھوڑے ہیں نصیحت حاصل کرنے والے۔ اور جن کو نصیحت حاصل ہوتی وہ دنیا کے دھندوں میں پڑھ کر غافل نہیں ہوتے۔ اللہ خود سوال اٹھا کر خود ہی جواب دیتا ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، پوچھو ان سے زمین کس کی ہے۔ قل لمن الارض ومن فیہا، پوچھو ان سے زمین کس کی ہے اور زمین پر قبضہ کس کا ہے؟ وہ خود ہی کہیں گے اللہ کا ہے۔ ہماری کوئی نافرمانی کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے، مگر سیقولون اللہ افلا تذکرون، پھر شرماتے کیوں نہیں کہ اللہ سے اللہ کی زمین پر اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور اسی کی زمین میں اللہ ہی کے احکام سے انکار کرتے ہو، اسی کی زمین پر سود کا نظام چلاتے ہو، اللہ ہی کی زمین پر شراب پیتے ہو، اللہ ہی کی زمین پر ناچ اور گانے کی محفلیں سجاتے ہو۔ اللہ یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں اور تمہاری زمین میں کوئی تمہاری مرضی کے بغیر کچھ کرے تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تو تم میرے ساتھ میری زمین پر کیا کر رہے ہو؟ قل لمن الارض، تم خود کہتے ہو کہ یہ زمین اللہ ہی کی ہے، پھر تمہیں دنیا کیوں نہیں آتی؟ پھر تمہیں حیا کیوں نہیں آتی؟ سود کے نظام سے زمین کو آلودہ اور گندا کر دیا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ پھر بھی مہربان ذات ہے۔ اگر میں پکڑنے والا ہوتا تو کوئی چلنے والا زمین پر نہ چھوڑتا۔ میری رحمت ہی ہے، میرے عذاب سے روک لیتی ہے، ورنہ میں تمہیں پکڑ لوں۔ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، میرے عذاب کے دروازے کھل جائیں گے، پھر دنیا میں کوئی بچانے والا نہیں ہو۔
بہرحال تم خود اپنے گھر میں کسی کو کچھ کرنے نہیں دیتے، لیکن میری زمین میں تم نے گانے کی محفلیں سجا دی، میری زمین کو تم نے بے حیائی اور فحاشی سے بھر دیا۔ افلا تذکرون، کیا تمہیں حیا نہ آئی؟ قل لمن فی السماوات السبع والارض ومن فیہن، سب کہیں گے سیقولون اللہ افلا تتفکرون۔ یہی ہمارے مزاج کے مطابق بات کی ہے کہ دنیا کے بادشاہ سے ڈرتے ہو، تھانہ دار سے ڈرتے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دے دیا، اور یہ نہ عزت دے سکتے، نہ ذلت دے سکتے، نہ موت دے سکتے، نہ حیا دے سکتے، نہ خود کسی کو بنا سکتے، نہ کسی کو کچھ بگاڑ سکتے، نہ کسی کو کچھ کر سکتے، نہ جلا سکتے، نہ مار سکتے۔ یہ تو فقیر لوگ ہیں۔ اللہ رب العرش عظیم، اللہ سب کا رب ہے، اللہ کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے ہو، اپنے جیسے انسان سے ڈرتے ہو، اس کی ذات کی بادشاہی کو تسلیم کرتے ہوئے پھر بھی اس سے نہیں ڈرتے۔ افلا تتقون، اے افسوس اپنے جیسے انسانوں کے سامنے کانپتے رہے۔ اور اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات نہیں کر سکتا، اس سے شعلے برستے۔ یہ ظالم عباسی خلیفہ تھا۔ اللہ کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ جب اللہ نے ان کو موت کا جھٹکا دیا تو اس کے دونوں ہاتھ اٹھے، یا من لا یزال ملکہ، اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، اس پر رحم کر۔ جس کے ملک کو زوال آ گیا، اس کے وزیر نے اس کی چادر کو اٹھا کر دیکھا کہ مرا ہے یا نہیں، تو الٹے پاؤں پیچھے جا کر تھوڑی دیر بعد اس کے کفن میں حرکت ہوئی، تو پھر دوڑ کر آئے، چادر اٹھا کے دیکھی تو ایک چوہا اس کے دونوں ہاتھوں کو کھا چکا تھا۔ جس کو عباسی خلیفہ۔ ایسے بادشاہوں سے ڈرتے ہو جن کے اوپر اللہ نے قبر میں جانے سے پہلے ہی چوہوں کو مسلط کر دیا، جن آنکھوں سے شعلے برستے تھے ان آنکھوں کو چوہے نے کھا لیا، اور ابھی قبر کا عذاب باقی ہے۔ ایسے سے ڈرے، اور ایسے آسمانوں اور زمینوں، عرش عظیم، لوح قلم کرسی کے بلا شرکت غیر بادشاہ سے نہ ڈرے، نہ چونکے، نہ کانپے، نہ لرزے۔ تمہارے دل مردہ ہو چکے، یہ پتھر کا دل ہے یا گوشت کا دل ہے؟ کس دل کے ساتھ زندہ ہیں جس کو اللہ اکبر کی آواز کے بعد بھی اللہ یاد نہ آئے تو مر ہی گیا؟ اور کیا، جس کو سجدہ اور رکوع میں بھی اللہ یاد نہ آئے تو اس کا دل مردہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اگر پھر بھی اللہ یاد نہیں تو یہ دل مردہ ہی۔ اور کیا، یاد ہو نہ یاد کرنا یہ دل کا فعل ہے، زبان کا فعل اس کا اظہار ہے۔ سینے میں درد ہوتا ہے تو کسی اس پہ خاص کے پاس دوڑتا ہے کہ بھائی یہ سینے میں درد ہو گیا، مجھے تکلیف ہے اور مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا ہے، تو کیا کہے؟ تو میرے بھائیو، جب دل کا کنیکشن اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس دل پر اللہ کا خوف نہیں آتا۔ جب اللہ کا ذکر کسی دل سے نکل جاتا ہے تو وہ دل ساری چیز سے ڈرتا ہے۔ العظمت للہ، ساری عظمت اللہ کے لیے۔ ملک کافور احمد بن طولون کو نصیحت کی تو اس کو غصہ آ گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دیا اور اعلان کرا دیا کہ بادشاہ کے سامنے گستاخی کرنے کے اعلی انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو ایک بھوکا شیر آ کر اپنی زبان سے اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو چاٹنے لگا، جیسے جانور اپنے بچوں کو زبان سے چاٹتے ہیں۔ یہ جانور کی محبت اور پیار کا طریقہ ہے۔ وہ شیر اس آدمی کے پیر چاٹ رہا تھا تو اس پر بھی لرزہ طاری ہو گیا کہ میں ابھی اس کے منہ میں چاہوں گا۔ اس کے بعد اس آدمی کے ہاتھ اور پاؤں کھول کر باہر لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ جب شیر آپ کے پاؤں چاٹ رہا تھا تو آپ اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے؟ اس نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاؤں پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ اللہ کی عظمت دل میں اتر جاتی ہے تو شیر کو بھی اللہ تعالیٰ بکری بنا دیتا ہے، اور ہم انسان نما بکریوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کی بڑائی دل میں آنی چاہیے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، کس کے ہاتھ میں ہے زمین اور آسمان کی لگام، اور کون ہے اس اللہ سے ٹکرانے والا جس کو سایہ دے دے تو ان کو سایہ ہٹا دینے والا کوئی نہیں، جس کو پکڑ لیں تو کون ہے اس کو پناہ دینے والا؟ تو سب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، وہ سب اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اینی تسخرون، اتنی بڑی طاقتور ذات کو چھوڑ کے پیشاب پخانہ والے کے سامنے جھک گئے تو تم پر کس نے جادو کر دیا؟ ایسا کام عاقل نہیں کر سکتا، اللہ کو چھوڑ کر اپنی جیسی مخلوق کی خوشامد کرتا پھرے۔ میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ یہ صرف زبانی بول نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے جس سے ہمارا دل ناآشنا ہے۔
اور ہم سب اللہ کی راہ میں اس بات کو سیکھ رہے ہیں اور اسی کو دعوت دے رہے ہیں کہ بھائیو، مرنے سے پہلے اپنے دل میں اللہ کو لے لو اور اللہ کی عظمت اور کبریائی، اس کی جبروت اور وحدانیت کو دل میں اتار لو۔ نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی معین ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے، نہ وہ کھانے والا ہے، نہ وہ پینے والا ہے، نہ وہ سوئے نہ مرے نہ جیے، نہ وہ ابتدا سے پاک اور انتہا سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، نیند سے، اونگ سے پاک۔ وما کان ربک نسیا، بولتا نہیں، لا یضل ربی، بھٹکتا نہیں، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، وہ عاجز نہیں، لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، یمسک السماوات والارض ان تزولا، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، بحر و بر، فضا خلا، آسمان زمین، سب کے سب اس کے قبضے قدرت میں۔ ساری کائنات کو حکم دیا کہ جھک جاؤ خوشی سے اور ناگواری سے۔ ساری کائنات بولی ہے اللہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ اللہ کہتا ہے ساری کائنات میرے سامنے جھک جاتی ہے تو تم بھی میرے سامنے جھک جاؤ، تم بھی مان لو کہ اپنی منشاہی کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت کو پورا کر لو۔ بس اللہ کی راہ میں اسی چیز کی محنت ہو رہی اور کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ زمین آسمان میں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ ما شاء اللہ کان، یفعل اللہ ما یشاء، ویہدی من یشاء، ویضل من یشاء، ویغفر من یشاء۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالی قرآن میں اپنی تعریف کو بتا رہا ہے کہ من یشاء، من یشاء یختص برحمتہ من یشاء، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اور تم بھی چاہتے ہو کہ ہماری چاہتیں پوری ہوں، کہ آج دنیا والوں کی چاہت یہ ہے کہ مال و دولت کماؤ اور ناچو، یہ راستہ نامکمل بھی ہے اور خطرہ بھی ہے۔ کبھی پیسے سے بھی کوئی خوشیاں لے سکا ہے، کبھی ناز نینوں کو پہلوں میں لٹا کر بھی کسی کو سکون ہوا ہے، شراب میں ڈوبنے سے کسی غم مٹا ہے۔ ساری دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے، جو جتنا بھی اللہ سے دور ہے وہ بیچارہ اتنا ہی محروم ہے۔ اس راستے کی ناکامی کھلی آنکھوں کے سامنے اللہ دکھلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ ہم اپنی چاہتے چاہتے ہیں تو اللہ کا انتظام فرما رہے ہیں۔ فإنی سلمت فیما ارید آتیتک فیما ترید۔ اے میرے بندے، دنیا میں میرے حکم کو اپنے اوپر لگا دو اور جاری کر دو، طاری کر دو، پھر جو کچھ تو چاہتا ہے وہ سب کچھ پورا ہوگا۔ انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کی چاہت کو پورا کر دینا ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ یہ پیدا کرنے والے کا حق ہے جس نے نطفے سے خوبصورت شکلیں بنائی، کیا اس کا حق نہیں کہ اس کی مان پر چلا جائے؟ آنکھوں میں 26 کروڑ اللہ نے بلب لگائے ہیں تقریباً، کیا وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ حرام نہیں حلال دیکھو؟ کانوں میں 2 لاکھ ٹیلی فون لگائے، کیا اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ حرام نہیں سنو حلال سنو؟ ہاتھ اللہ نے دے دیا، اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ عدل ظلم نہ کرو؟ شہوت کی طاقت رکھی، اس سے زنا نہیں شادی کرو۔ زبان میں بولنے کی طاقت رکھی، اتنی بڑی قدرت ہے کہ ہوا کی حرکت الفاظ میں ڈھل رہی ہے۔ آوازیں حرکت ہی تو ہیں جو ہوا سے پیدا ہوتی ہیں اور وہ حرکت کان میں جا کر الفاظ میں منتقل ہو کر دماغ تک معانی کو پہنچاتی ہیں۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ زمین کی بھی ایک حرکت ہے، جیسا کہ گیند پر رکھتی ہے، ایسی زمین پر کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اس ارتعاش کو ختم کر دے تو زمین سیدھی گھومتی چلی جائے، کوئی موسم نہیں رہے گا، یہ موسم سب ختم ہو جائیں گے۔ قطبی ہوائیں چلیں گی تو پوری زمین پر بچھا دیں گی، جب وہ ہوائیں بند ہو جائیں گی تو سورج کے تپش اور شعاعیں پوری زمین کو چٹخا کے رکھ دیں گی۔ تو انسانوں کا کیا حال ہو کہ وہ ذات مطالبہ نہیں کر سکتی کہ حق اور سچ بولو اور جھوٹ نہ بولو اور گالی کسی کو مت دو۔ وَإِذَا حَجَرْتَ أُمَّتِي تُسَاقِطْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب میری امت گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ آج امت میں لوگ کتنی گالی گلوچ کر رہے ہیں، تکیہ کلام بن چکا ہے، بہن کی گالی اور اس طرح سے اپنے ایریوں کی گالی بن چکی ہے، اور اس کو برا بھی لوگ نہیں مانتے۔ ہم تو پیدا ہوتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیں، بچے گالیاں دینے کو کھیل سمجھتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ جانوروں کو گالیاں بک رہا ہے، ایسا تو جانور بھی نہیں کرتے، اور اس کا مطالبہ جائز ہے۔ حق کو بول، چغلی نہ کھا، غیبت نہ کر، لگائی بجائی نہ کر، وہ بول جو تیرا رب چاہتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا، ایک دن آئے گا کہ میں تیرے کانوں سے پوچھوں گا کیا سنتے رہے، تیری آنکھوں سے پوچھوں گا کیا دیکھتے رہے، تیرے دل سے پوچھوں گا کس جذبے کے ساتھ مرے ہو تم میرے دوست بھائیو۔ ہم مشہور ہوئے یا بدنام ہوئے، غنی ہوئے یا فقیر ہوئے، اگر ہم نے اللہ کی چاہت کو پورا کر دیا تو ہم کامیاب ہوئے۔
تبلیغ اس چیز کو سیکھنے کی محنت ہے پوری طرح، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جا۔ ایک ٹانگ دروازے سے باہر ہو اور ایک اندر ہو تو ایک لٹک گیا درمیان میں، اس کو پورا دخول نہیں کہا جاتا۔ اللہ کہتا ہے دین میں پورے آ جاؤ، اللہ کے سامنے سر کو جھکا دو، اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو دفن کر دو۔ یہ مطالبہ اللہ نے ہم سے لا الہ الا اللہ میں کیا۔ یہ زبان کا خالی بول نہیں، پوری زندگی کا مطالبہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ میں اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ کی مان کو اللہ کی ماننی چاہیے، اور کسی پر انبیاء کے علاوہ وحی آتی نہیں، اور اب کوئی نبی آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں میں سے نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ میری مان کے چلنا ہے تو یہ نمونہ ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں تو تم چھوڑ دو، اور جس کو کرنے کو کہیں تو کرو۔ یہ براہ راست اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد سود حرام ہے، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کو سود کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس نے کہا میں اپنے اصل کو بھی ختم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کی اولاد کو 550 برس کی حکومت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ آج ساری دنیا سود کی لعنت میں لپٹ چکی ہے، مسلم غیر مسلم سب اس کے علاوہ تجارت ہی نہیں کرتے۔ اوپر والے کی طرف سے اعلان جنگ ہو رہا ہے، اگر انسان کے دشمن اعلان جنگ کرتے تو سارے شہر میں بلیک آؤٹ ہو جائے، سارے مورچے کھول دیے جائیں اور سارے دفاعی نظام تیار کر لیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سود پر کہے کہ میں تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں۔ فَأْذُنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، میں اکیلا نہیں آ رہا ہوں بلکہ میرا رسول بھی تم سے لڑنے آ رہا ہے۔ تو بتاؤ امت کیسے کامیاب ہوگی، کیسے فلاح کو پہنچے گی؟ جن سے ان کا رسول اور رب لڑنے کو آ جائے ان کو اتنی طاقت بننا کیا نفع دے گا؟ یہ کچھ نفع دینے والا نہیں ہے اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا اس سے مقابلہ کے لیے میں جاتا ہوں، انہیں اجازت مل گئی۔ تو یہ چھوٹا سا نوعمر بچہ میدان میں اترا تو جالوت نے کہا یہ نوعمر بچہ میرے مقابلے میں آ کر اپنی موت سے کھیل رہا ہے۔ اتنے میں داؤد علیہ السلام نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور وہ پتھر سر سے پار نکل گیا۔ اتنا چھوٹا سا پتھر سر کو پار کر کے دوسری طرف نکل جائے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو نہیں مارتا ہے بلکہ تیرا رب مار رہا ہے۔ میرے بھائیو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نمونہ بنا لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ادائیں اپنے اندر پیدا کریں۔ محبت کرنی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ محبت سے اتباع پیدا ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ جو لوگ اپنے معصوم بچوں کو صبح سویرے ٹائیاں صلیب پہنا کے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمتیں بچوں کے دلوں سے نکال رہے ہیں، یہ اولاد کل ان کے ماں باپ کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالے گی۔ یا اللہ انہوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور کر دیا۔ آپ کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک اپنی خواہشات کو میرے طریقے سے تابع نہ کر دے۔ دوسری جگہ یہ حدیث آئی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اولاد پر ماں باپ پر غالب نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل میں۔ میرے بھائیو، سارے معاشرے کو یہ بات سمجھانی ہے کہ آج ہم روٹی اور دال کی مہنگائی پر روتے ہیں، لیکن کب کی بھوک چلی آ رہی ہے؟ یہاں پر کپڑوں پر رو رہے ہیں اور وہاں پر سب کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا جائے گا، سر کے بالوں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹتے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت کے لیے کوئی نہیں روتا، اس غم کو کوئی غم نہیں بناتا۔ رات تو کٹ ہی جاتی ہے، چاہے ہنستے کٹ جائے چاہے رو کے کٹ جائے، اس کا کام جانا ہے اور دن کا کام بھی چلنا ہے۔ غم اوقات کے ساتھ ساتھ چلے جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، اور جو وقت تھم جائے گا لیل و نہار کی گردشیں اوقات کی گھڑیاں ختم ہو جائیں، پھر اگر غم آیا تو صدا رہے گا اور راحت آئے گی تو صدا رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا آسان فرمائے۔